کے اندر سب سے زیادہ کہی گئی ہے وہ استغفار ہے کہ صبح اور شام 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ توبہ. کتنی میری زبان ہلی ہے استغفار کے لیے. عزیزان محترم، یہ اللہ نے ہمیں اپورچونٹیز دی ہوئی تھی کہ یہ کرو. ایک شخص آیا آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، درود بھیج دے محمد والے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا بہجت کی خدمت میں آیا کہ مجھے کچھ ذکر دے، مجھے کوئی وظیفہ دے. وہ آج کل لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، کچھ شارٹ کٹ دے دیں، وہ کام ہو جائے. وہ ہر آدمی کا ہے آج کل شارٹ کٹ کے چکر میں، دین میں بھی شارٹ کٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ شارٹ کٹ دے دیں، یہ 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو سب طے ہو جائیں. عزیزان محترم، شارٹ کٹ اگر ہوتا تو میرے نبی رسول خدا اتنی زحمت کرتے اسلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد. ہاں، شارٹ کٹ نہیں ہے، کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ کو تیزی سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ان عملوں کو ڈھونڈیں کہ اہل بیت نے ان عملوں کے بارے میں کیا کہا ہے. خوب آئے ان کی خدمت میں، کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے، کچھ ذکر دے. کہا استغفار کرو. یہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، اتنی سی بات کہہ دیا استغفار. خیر کہتے ہیں وہ عالم کہتا ہے، شخص کہتا ہے کہ میں نے سستی کی عمل کے اندر اور عمل انجام نہیں دیا. کہتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بہت چونٹی سے پہاڑ کی نیچے پھینکا جا رہا ہے. تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ استغفار کروں. کہہ رہے نے استغفار کرنا شروع کر دی تو مجھے اچانک سے زمین پہ آرام سے بٹھا دیا گیا. صبح جب میں اٹھا تو میں آغا بہجت کی خدمت میں گیا تو میں نے انہیں اپنا خواب فرمایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، غافل ہیں. عمل چھوٹا ہو مگر خدا کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے. عزیزان محترم، استغفار، آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں استغفار تاریکی کو دور کرتا ہے. کون سی تاریکی؟ بولیں گے یہاں تو روشنیاں ہیں، روشنیوں کا شہر ہے. نہیں عزیزان محترم، میرے نفس کے اوپر جو غفلت طاری ہو چکی ہے اس نے مجھے اندر سے اتنا تاریک کر دیا ہے کہ مجھے استغفار کر کے اس کی تاریکی کو دور کرنا ہے. سب سے بہتر عمل استغفار ہے. ابھی چند دن باقی ہیں، ہم اس کو انجام دیں. دوسری چیز اس مہینے کے اندر یہ میرے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کو 100 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، روز قیامت ایک نور ہوگا جو اس کی جنت تک رہنمائی کرے گا. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، آپ یہ دنیا کے بڑی بڑی سرچ لائٹیں، یہ بڑے بڑے ٹاور چمکنے والے، یہ یہی ماند پڑ جائیں گے. وہاں روز ظلمت ہے، وہاں تاریکی ہے، وہاں کوئی نور نہیں ہے. یہی نور ہے کہ جب حدیث طلانی ہے کہ وقت نہیں کہ میں ابھی بیان کروں، انشاءاللہ فرصت ملی ایام میں. پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ذکر نور، میرا ذکر نور ہے موسیٰ، یعنی میرا ذکر کرو، نور ہوگا تمہارے طرف ہر طرف. ایک شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا جوان تھا، ایک بڑے عالم دین ان کے گھر ان کے والدین سے ملنے گئے تو کہا آپ کے بیٹے میں 2 خصوصیتیں تھیں. ایک تو اپنی فیلڈ میں تھا اتنا کہ اس کو شہید کر دیا گیا، دوسری چیز وہ خدا کا شب کی تنہائی میں عابد تھا. 32 سال کا جوان تھا. یعنی 32 سال میں انسان اتنی عبادت کرتا ہے کہ کوئی اولیاء خدا کو پتہ چل جائے کہ کتنی عبادت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ روز قیامت روز تاریکی ہے، سورج نہیں ہے قیامت میں. جب کیونکہ آپ کو پتا ہے سب ختم ہو جائے گا، محشر الگ سے برپا کی جائے گی،
وہاں پہ یہ سورج نہیں ہے. کہا وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ صراط کا راستہ طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. یعنی انسان خود تو نورانی ہو اور لوگوں کو بھی نور کے ساتھ قیامت میں لے کے جائے. اس نور کو ڈھونڈے, یہ انویسٹمنٹ کریں اس دنیا کے اندر. اس نور کی ضرورت ہے. آپ سٹور کرتے رہیں ساری دنیا کی لائٹیں, یہ یہیں بجھ جائیں گی. یہ تو اسی وقت بجھ جاتی ہے جب انسان حالت اعتداء کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جب موت کا فرشتہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسکرین آ جاتی ہے, اسکور کارڈ آ جاتا ہے کہ کیا کیا, کتنی اننگ کھیلی, کتنی دفعہ آؤٹ ہوئے, کتنی نو بالیں تھی, سب آ جاتا ہے سامنے اس کے. اس وقت کچھ نہیں ہوتا, صرف وہ ہوتا ہے, وہ بولنا چاہتا ہے, بول نہیں پاتا. اپنے اطراف میں کھڑے ہوئے اپنی اولاد کو, اپنے دوستوں کو کہ دیکھو یہ عمل مت کرنا, مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے. اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے روح کا بدن سے نکلنا کہ جیسے کئی ہزار تلواروں کی نوکیں ہوں اور انسان کے بدن کو چپ رہی ہوں.